ہیلو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ٹیک اسمارٹ بینکنگ۔ آپ کے لیے خبر لے کے آئی ہوں 2025 اور 26 کے بارے میں۔ دو خبریں ہیں، ایک آپ کسی بھی طرح سے کوئی رقم نکلوائیں اے ٹی ایم کے تو اس پہ کتنے چارجز آپ کو لگے گا، ٹیکس کتنا لگے گا، اور دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کی جو آپ ادائیگی کرتے ہیں پیسوں کی یا آپ آن لائن ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ کو بینیفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، مجھے بتائیں میں ویڈیوز کس پہ بناؤں، کمنٹ میں بتائیں، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اچھا ناظرین، ایک خبر آئی ہے کہ جو اے ٹی ایم کے تھرو ہم پیسے نکلواتے ہیں، اے ٹی ایم کسی بھی اے ٹی ایم کے مشین کے تھرو یا چیک کے تھرو ہم جو پیسے نکلواتے ہیں 50,000 سے اوپر کے جتنے پیسے نکلواتے ہیں اس کے اوپر 0.06% کا ٹیکس دینا پڑتا ہے نان فائلر کو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ کو 0.6% کا آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا تجویز پیش کی ہے، انہوں نے تجویز پیش کیا کہ اب آپ کو 1.2% جو سا ہے ٹیکس دینا پڑے گا جو نان فائلر ہیں ان کو۔ ویسے تو نان فائلر ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ لوگوں کو فائلر ہو جانا چاہیے، اب تک جو نہیں ہے وہ فائلر ہو جائیں، لیکن اب یہ حکومت کی طرف سے ایک تجویز دی گئی ہے کہ جو بندہ اے ٹی ایم کے تھرو یا چیک کے تھرو پیسے 50,000 سے ایک دن میں، اگر ہم ایک دن میں 50,000 سے زیادہ پیسے نکلوا رہے ہیں تو پہلے اس پہ پڑتا تھا 0.6%، اب پڑے گا 1.2%، مطلب کہ آدھے کا فرق پڑ گیا، تو اب اتنا ٹیکس آپ کو اس پہ لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی تو یہ ہوگی خبر کہ جو نان فائلر ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ آپ کو اب ڈبل ٹیکس پڑے گا اگر آپ ایک دن کے اندر 50,000 سے زیادہ کی اماؤنٹ نکلواتے ہیں، چاہے اے ٹی ایم کے تھرو نکلوا لیں چاہے چیک کے تھرو نکلوا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی پہلی خبر۔ اچھا، دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ اب جو ہم ادائیگی کرتے تھے پیسوں کے، مطلب نقد پیسے دیتے تھے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے، کسی بھی اسٹور میں، کسی بھی ریسٹورنٹ میں، کسی بھی پیٹرول پمپ پہ، کسی بھی جگہ پہ، یا فیس کی صورت میں جو بھی ہم چیزیں نقد دیتے تھے اب اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا جائے گا، اور آپ کو اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا، بجائے اس کے اگر آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ڈیجیٹل کرنسی کو ہم زیادہ امپاور کریں، زیادہ مطلب پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر شفٹ ہو سکیں۔ آپ کسی بھی ملک میں ٹریول کر لیں، کنٹری میں چلے جائیں تو وہ لوگ اپنے پاس کیش نہیں رکھتے، وہ زیادہ تر اپنے اے ٹی ایم کارڈز کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی سیفٹی بھی ہے کہ آپ کو کیش اپنے ساتھ کیری نہیں کرنا پڑتا، آپ کیش لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اے ٹی ایم کے تھرو ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی طرف سے ایک نیا پالیسی تجویز کی گئی ہے کہ آپ لوگ جو نقد پیسے دیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگے گا تاکہ پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائز جو سی کرنسی ہے اس کے اوپر جایا جا سکے۔ تو اب جب آپ نقد پیسے دیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور جب آپ اے ٹی ایم کے تھرو دیتے ہیں یا آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ابھی تک پاکستان میں بہت سے ایسے ریسٹورنٹس ہیں اور بہت سے ایسے پیٹرول پمپ ہیں اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم شاپنگ کرنے جائیں یا کچھ بھی کرنے جائیں تو ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اے ٹی ایم سے پے کریں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہمارے پاس تو اے ٹی ایم کے سہولت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا ایف بی آر کو نہیں دینا چاہتے کہ ہم ایک دن میں کتنی ارننگ کرتے ہیں، اور ہم سے تو ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں لیکن آگے ٹیکس دے نہیں رہے ہوتے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی حکومت نے اس کو آن لائن پے کر دیا ہے، لیکن سب سے پہلے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو جو سا ہے اس کے اوپر باؤنڈ کریں کہ وہ آن لائن ٹرانزیکشنز کے اوپر آئیں تاکہ ہم آن لائن پیمنٹ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ وہ آن لائن پیمنٹس کو متعارف کروائیں، مطلب اپنے ایریا میں جہاں پہ ریسٹورنٹ ہے، پیٹرول پمپ ہے، یا کوئی شاپنگ مال ہے، یا کوئی شاپنگ والا ایریا ہے، وہاں پہ یہ سہولت ہونی چاہیے کہ ہم اے ٹی ایم کے تھرو پے کر سکیں، تو پھر اس کے بعد ہم پہ یہ لاگو ہونا چاہیے۔ خیر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔